وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا ہے نور اور روشن کتاب، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف، اور انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف اپنے اذن سے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جماعت اسلامی کی اس میقات میں جو 2019 سے شروع ہوئی ہے، اس میں جو مہم رجوع الی القرآن کے نام سے طے ہوئی تھی، اسے ہم منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ میقات کے پہلے یا دوسرے ہی سال میں ہم یہ مہم منعقد کریں گے، لیکن اچانک کورونا کی وبا شروع ہو گئی، لاک ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد سے برابر ایسے حالات بنتے رہے کہ خواہش کے باوجود بھی ہم اس مہم کو منعقد نہیں کر سکے۔ لیکن اس برس اپریل ہی سے ہم نے فیصلہ کیا، اور اس سال کا جو منصوبہ تیار کیا گیا اس میں ہم نے یہ اکتوبر کا مہینہ طے کیا تھا کہ اس میں ہم انشاءاللہ یہ مہم منعقد کریں گے۔ اس کی تیاریاں اپریل ہی سے شروع کر دی گئی تھیں، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی تیاریوں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہماری یہ مہم انشاءاللہ کل 14 اکتوبر سے شروع ہوگی، اور 23 اکتوبر تک 10 روز تک پورے ملک میں اس کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ محترم بھائیوں، بہنوں، جماعت اسلامی ہند مختلف موضوعات پر اپنے مخاطبین کو متوجہ کرنے کے لیے مہمات کا انعقاد کرتی ہے۔ کچھ مہمات عمومی نوعیت کی ہوتی ہیں جس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن سب کے لیے، رسول سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اس طرح کی مہمات گزشتہ برسوں میں منعقد کی جاتی رہی ہیں۔ کچھ مہمات مسلم معاشرہ کو پیش نظر رکھ کر منعقد کی گئی ہیں۔ مثال کے طور سے آئلی قوانین مہم، مسلم پسنلہ بیداری مہم، تقسیم وراثت مہم، آسان نکاح مہم، اس طرح کی مہمات منعقد کی گئی ہیں جن میں مسلم سماج کو فوکس کیا جاتا ہے اور ان کو دین کی، قرآن کی، اسلام کی اہم تعلیمات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ ہماری یہ مہم رجوع الی القرآن ہے، یہ بھی مسلم سماج کو فوکس کر کے منعقد کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے شعبہ اسلامی معاشرہ کے تحت اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں اگرچہ جو پروگرام کیے جائیں گے، جو سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، ان میں اس کے موضوعات تو عمومی نوعیت کے ہوں گے، اور کسی حد تک اس کے مخاطبین تمام انسان ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے، ہمارا مرکز توجہ ہے، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ مسلم سماج ہوگا۔ محترم بھائیوں، بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر شخص اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے
کہ قرآن مجید کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس کی محبت اور اس کی عقیدت ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے، وہ اس پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر ملک کے کسی حصے میں کسی بھی شخص کی طرف سے اگر قرآن کی توہین کا کوئی ادنا سا بھی کوئی معمولی سا بھی واقعہ پیش آتا ہے تو تمام مسلمان جذبات سے برانگیختہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن سے جو حقیقی تعلق ہونا چاہیے وہ اس کا فقدان نظر آتا ہے یا اس کی کسی حد تک کمی کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن کے تعلق سے مسلمانوں کے مختلف رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، جہالت ان کا مقدر ٹھہری ہے، چنانچہ ان کو قرآن کی تلاوت کرنا پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا ہے، حروف شناس وہ نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، ان کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصروفیات ان کی اتنی ہوتی ہیں، آفات روزگار میں وہ اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں نکال پاتے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ صحیح طریقے سے ان کی تلاوت پر قادر نہیں ہوتے، وہ تجوید کے ساتھ قرآن وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، قرآن کی برابر وہ تلاوت کرتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان میں تو خاص طور سے قرآن کی تلاوت کا ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک مہینے میں ایک قرآن ختم، 2 ختم، 3 ختم، 4 ختم، اس سے زیادہ بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تراویح میں سننے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عجیب غریب بات ہے، ایک لفظ بھی قرآن کا وہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، قرآن میں کیا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ بار بار قرآن کی تلاوت کے باوجود وہ اس کے فہم سے عاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایسی بھی بڑی تعداد ہے جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ قرآن تعلیمات پر عمل کرنے سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ ہماری ایک دعوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اسی دعوت کے لیے یہ رجوع القرآن کی مہم منائی جا رہی ہے۔ یہ مہم ملک کے تمام حصوں میں منانے کا اس کا منصوبہ طے کیا گیا ہے، مرکزی شعبے کی طرف سے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، تمام حلقوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور تمام حلقوں کی نگرانی میں مقامی جماعتوں کے ذریعے اس کی بہت جزیات کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس مہم کے دوران مختلف طرح کے پروگرام کیے جائیں گے، خطابات عام، خصوصی نشستیں، خواتین کے پروگرام، اسکولوں اور کالجوں میں لیکچرز، بچوں طالب علموں کے درمیان قصص القرآن کے کوئز۔ اسی طرح اس مہم میں بڑی تعداد میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تقسیم کرنے کا، لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ قرآن کے موضوع پر چھوٹے بڑے کتابوں کی تقسیم کی جائے گی، تجوید قرآن کے کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا، قرآن لرننگ سینٹرز کو قائم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے قرآن کو سکھانے کا،
صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کا اور فہم قرآن کی مختلف کوششیں انجام دی جائیں گی۔ یہ کوششیں صرف 10 روز کے لیے محدود نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف 10 روز ہی ہم یہ قرآن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد یہ تمام سرگرمیاں لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی، بلکہ یہ 10 روز اصلاً یہ مہمیز کرنے کے ہیں۔ ان 10 روز میں قرآن کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس عرصے میں جو سینٹرز قائم کیے جائیں گے، جو کورسز جاری کیے جائیں گے، انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی برابر جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ انشاءاللہ ان 10 روز کے درمیان جو سرگرمیاں انجام دی جائیں گی ان کا فیض انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ آخر میں بس ایک بات کی اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو رجوع القرآن کی یہ مہم ہے، جماعت اسلامی کے ارکان و کارکنان کے ذریعے صرف جماعت اسلامی کے لوگوں ہی کے درمیان منعقد نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ صاف الفاظ میں حلقوں کو اور مقامی جماعتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ مہم پوری مسلم امت میں یہ منائی جائے، عام مسلمانوں کو اس کا مخاطب بنایا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان مختلف عصبیتوں میں، مختلف اجتماعیتوں میں وہ تقسیم ہیں۔ اس مہم میں ان تمام لوگوں کو مخاطب بنایا جائے گا، تمام مسلمانوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی طرح ریسورس پرسن کی حیثیت سے بھی امت کے تمام طبقات، تمام مسالک کی اہم دینی شخصیات کو اس میں استعمال کیا جائے گا۔ ان سے خواہش کی گئی ہے، تمام مسالک کے علماء سے رجوع کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی اس مہم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جس طرح قرآن پر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کی طرف دعوت دینا کسی ایک جماعت، کسی ایک تنظیم، کسی ایک مسلک اور کسی بھی یہ گروہ کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن کی طرف دعوت دینا تمام باشعور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تمام علماء کی، دانشوروں کی اور دین کا صحیح فہم رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری یہ مہم کل سے 14 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کی ایک لانچنگ کی تقریب، افتتاحی ایک تقریب آج یہ منعقد ہو۔ چنانچہ اس قرآن میں بھی ہم نے خواہش کی، امت کے اکابر سے خواہش کی، چنانچہ ہماری دعوت پر 3 نامور علماء نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں۔ مولانا سید شرافت علی ندوی، آپ دارالعلوم تاج المساجد کے شیخ الحدیث ہیں، کافی عرصے سے وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا مفتی ارشد فاروقی صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، دیوبند کے مختلف مدارس میں تدریسی خدمات آپ انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل آپ تکمیل افتاء کا ایک کورس دیوبند ہی میں رہ کر آپ چلا رہے ہیں۔ ہمارے تیسرے موقر مہمان مولانا ذیشان مصباحی ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے آپ نے اسلامک اسٹڈیز سے پی ایچ ڈی کیا ہے اور آج کل الہ آباد میں جامعہ عارفیہ میں آپ کو تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے موقر مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم ان کے خیالات سے فیضیاب ہوں گے۔ انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔